بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہائپر لرن کے ناظرین کو خوش آمدید۔ 2 روٹیاں، چند گز کپڑے اور سر چھپانے کی جگہ جو بہت سے انسانوں کو میسر آتی ہیں، اس میں نہ جانے کتنے ہی لوگوں کی جدوجہد اور کوشش شامل ہوتی ہے۔ اس لیے خدمت خلق کو دنیا کے تمام مذاہب میں بالعموم اور اسلام میں بالخصوص ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ اس بات کی شکایت کرتے ہیں کہ اتنی محنت کے بعد بھی ہمیں کامیابی نہیں ملتی۔ اکثر کا کہنا تو یہ ہے کہ جس کا میں اہل ہوں مجھے وہ ملتا ہی نہیں ہے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ آئیے دوستو، پہلے تو اس بات کا جواب باب العلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ سے لیتے ہیں۔ یمن میں ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھنے لگا، اے امیر المومنین، میں روزانہ دن کو اپنے کام پہ جاتا ہوں، محنت مشقت کرتا ہوں، لیکن مجھے وہ کامیابی نہیں مل رہی جس کا میں اہل ہوں، اور رات ایسے گزرتی ہے کہ ایک پل بھی سکون نہیں ملتا، حالانکہ میں نماز پنجگانہ اور تہجد گزار ہوں۔ حضرت علی فرمانے لگے، اپنے دن کا آغاز مخلوق خدا کو کچھ کھلا کر کیا کرو، خاص کر پرندوں کو دانہ اور پانی ڈالا کرو۔ وہ شخص عرض گزار ہوا، اے علی، میرے پاس اتنے وسائل نہیں کہ میں روزانہ کسی کو کچھ کھلا سکوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ کیا تمہارے گھر میں اناج کا ایک دانہ بھی نہیں ہوتا؟ وہ شخص مسکرا کر کہنے لگا، نہیں، ایسی بھی بات نہیں ہے، میں دن میں 2 دفعہ خود پیٹ بھر کے کھانا کھاتا ہوں۔ تو حضرت علی فرمانے لگے کہ اس کھانے میں سے صرف ایک دانہ ہی کسی کو کھلا دیا کرو تو تمہاری مشکلات حل ہو جائیں گی۔ ضروری نہیں کہ اپنی وسعت سے زیادہ دو، لیکن جو بھی دو خلوص سے دو۔ اگر تم صرف ایک اناج کا دانہ اپنے دن کی غذا میں سے نکال کر اللہ کی مخلوق کو کھلاؤ، کسی پرندے کو کھلاؤ، کسی کیڑے کو کھلاؤ، کسی چیونٹی کو کھلاؤ، تو اس غیر مخلوق کی دعا سے تمہارے آنے والے کام بننا شروع ہو جائیں گے اور تمہارے رزق میں برکت ہونا شروع ہو جائے گی، کیونکہ اللہ اپنی ہر مخلوق سے پیار کرتا ہے۔ تم اس کی مخلوق کو اپنے حصے میں سے کھانا کھلاؤ گے تو وہ اپنی رحمت سے تمہیں مالا مال کر دے گا۔ اسلام میں خدمت خلق کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی اور کسی انسان کی مدد کو ایک درجے میں رکھا گیا ہے۔ اسی لیے اگر کوئی بیماری کی وجہ سے روزہ نہ رکھ پائے تو ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا مقرر کیا گیا ہے۔ اسی طرح روزے کا کفارہ، سحار کا کفارہ اور ایلا اور قسم کے کفارے میں مسکین کو کھانا کھلانے کی شکلیں رکھی گئی ہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ پورے اسلام کا خلاصہ صرف ایک جملے میں ہے تو یہ غلط نہ ہوگا، اور وہ جملہ یہ ہے کہ خالق کی عبادت اور مخلوق کی خدمت میں ہی پورا کا پورا دین اسلام ہے۔ اسلام اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ اور پسندیدہ دین ہے۔ اس دین میں سب سے زیادہ کامیاب انسان اسے کہا گیا ہے جو اپنی دینداری کے ساتھ لوگوں کے لیے زیادہ مفید اور کارآمد ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ بندہ وہ ہے جو اس کے عیال کے لیے سب سے زیادہ نافع ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور جگہ فرمایا، صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ دوستو، یہاں قابل ذکر بات یہ ہے کہ نماز کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا۔ حج کی یہ فضیلت بیان کی، ایک مقبول حج سے انسان کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ روزہ کے بارے میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کا ثواب عطا فرماؤں گا، لیکن قربان جائے میرے نبی پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ نے دریافت کیا کہ سب سے بہتر انسان کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ محبوب اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ ہے جو ان سب سے زیادہ نفع مند ہے، اور پسندیدہ اعمال میں رب تعالیٰ کے ہاں وہ خوشی ہے جسے تو کسی مسلمان کو مہیا کر دے، یا اس کی کوئی تنگی دور کر دے، یا اس کی طرف سے قرضہ ادا کر دے، اس سے بھوک کو بھگائے۔ میں اپنے مسلمان بھائی کے کسی کام کے لیے چلوں، یہ مجھے مسجد میں 1 ماہ اعتکاف کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص کنویں میں اترا اور پانی پیا۔ جب وہ باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ باہر ایک کتا پیاس سے مر رہا ہے، تو وہ دوبارہ پانی میں اترا اور اپنے موزوں میں پانی بھر کر لے آیا اور کتے کو پانی پلایا۔
اللہ پاک نے اسی عمل کی وجہ سے اس کی بخشش فرما دی۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ تمہارے لگائے گئے درخت سے کسی پرندے نے اگر کچھ کھا لیا تو تمہارے لیے صدقہ ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ ایک عورت صرف اس وجہ سے جہنم میں گئی کہ اس نے ایک بلی کو باندھ کے رکھا، یہاں تک کہ وہ بھوک اور پیاس سے مر گئی۔ اندازہ کریں دوستوں کہ جانوروں کی خدمت میں بھی عظمت ہی بیان کی گئی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ آج ہم کیوں ناکام ہیں؟ آخر ہمیں ہی اپنی زندگی کے مقاصد حاصل کرنے میں ناکامی کیوں پیش آ رہی ہے؟ تو دوستو جان لیجئے کہ ہم آج خدمت خلق کو بھول چکے ہیں، اور پرندوں جانوروں سے تو ہمیں نفرت سی ہو گئی ہے۔ کتنے گھر ہوں گے جنہوں نے اپنی چھتوں پر پرندوں کے پینے کے لیے پانی رکھا ہوا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور کمنٹ کر کے بتائیے گا۔ آئیے آج سے عہد کرتے ہیں کہ نہ صرف ہم خدمت خلق میں انسانوں کا خیال رکھیں گے بلکہ چرند پرند جانوروں کا بھی سب مل کر خیال رکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں بہت کامیاب کرے گا۔ اگر آپ کو بھی ایسا لگتا ہے کہ آپ جس کامیابی کے اہل ہیں وہ کامیابی آپ کو نہیں مل پا رہی، تو آج سے ہی اس بات پر عمل کیجئے۔ کم از کم اتنا تو ضرور کر سکتے ہیں کہ آپ کسی پرندے کو دانہ ڈال دیں، اللہ تعالیٰ اسی کے صدقے آپ کو کامیابی ضرور دے گا انشاءاللہ۔ ناظرین، صدقہ جاریہ کے لیے یہ ویڈیو اپنے دوست احباب میں ضرور شیئر کیجئے گا۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو میں۔ اپنا اور اپنے ساتھ والوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔